بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الولید قال حدثنا سلم بن زریر قال حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء۔ ابو الولید الطیالسی البصری، ان کا نام تھا ہشام بن عبد الملک الباہلی۔ الطیالسی البصری بھی ان کو کہتے ہیں۔ ان کی تاریخ ولادت سن 133 کی ہے اور وفات 226 یا 227 ہے۔ اس کے راوی ہیں عمران بن حسین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اعظم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، یعنی اس میں زیادہ تر غریب تھے۔ اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو جہنم میں زیادہ تر عورتیں تھیں اور خواتین تھیں۔ جنت میں غریبوں سے مراد موحد، متبع سنت اور غریب لوگ مراد ہیں، یعنی وہ غریب ہے لیکن وہ مزاروں پر نہیں جاتا ہے، کفر نہیں کرتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے یا دوسرے گناہ نہیں کرتا ہے اور ویسے ہی مر جاتا ہے۔ جو دیندار اغنیاء سے کتنے ہی برس پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ زیادہ تر عورتیں ہیں، اس میں عورتیں ہی نظر آئی تھیں رسول اکرم کو، اس وجہ سے کہ یہ ناشکری کرتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں، آپس میں حسد اور بغض رکھنے والی ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں کافر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور توحید پرست ان کے مقابل میں بہت تھوڑے ہیں، بہت زیادہ کم ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر عورتیں جہنم میں زیادہ دکھیں اور ان کے مقابل میں جنت میں فقراء و مساکین زیادہ دکھے۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اغنیاء اور اثریاء ہیں اور توحید پرست ہیں وہ نہیں جائیں گے۔ یہ حدیث نمبر 3241 ہے۔ اب اس کے بعد میں جو حدیث آ رہی ہے وہ ہے 3242۔ سعید بن مسیب اسے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا، میں نے خواب میں جنت کو دیکھا ہے، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراً ہٹ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رو دیے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے سلسلے میں غیرت کروں گا یا آپ کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں غیرت آئے گی؟ ان جملہ حدیث کو یہاں لانے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد جنت اور اس کی نعمتوں کا ثابت کرنا ہے کہ جنت موجود ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں
تبدیلی بھی کی جاتی ہے اور مسلسل اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، بہتر سے بہتر اسے بنایا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی کہ جنت محض کوئی خواب و خیال کی چیز نہیں ہے، یعنی یہ صرف یہ تصوراتی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ثابت اور برحق چیز ہے جس کو اللہ پاک پیدا کر چکا ہے، اور اس کی ساری مذکورہ نعمتیں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت امام نے یعنی امام بخاری نے ان مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جنت کے مختلف کوائف پر استدلال کیا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود جنت کے بارے میں کسی شیطانی وسوسہ میں گرفتار ہوں، ان کو فوراً توبہ کر کے اللہ اور رسول کی فرمودہ باتوں پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہشت موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے، وہاں ہر ایک جنتی کے مکانات اور سامان وغیرہ سب تیار ہیں۔ حضرت عمر کا قطعی جنتی ہونا بھی اس حدیث سے اور بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضرت عمر خوشی کے مارے رو دیے اور یہ جو کہا کہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو میرے بزرگ ہیں، میرے مربی ہیں، میری بیویاں سب آپ کی لوڈیاں ہیں، غیرت تو برابر والے سے ہوتی نہ کہ مالک اور مربی سے۔ حدیث نمبر 3243 عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کا خیمہ ہے، الخیمہ درۃ مجوفہ، جنتیوں کا خیمہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک موتی ہے، خولدار موتی، جس کی بلندی اوپر کو 30 میل تک ہے، یعنی کافی اونچا ہے۔ اس کے ہر کنارے پر مومن کے اہل و عیال ہوں گے جسے دوسرے نہ دیکھ سکیں گے۔ اہل کا اطلاق بیوی پر بھی ہوتا ہے، بچوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ ہر کنارے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی، تو کتنے کنارے ہیں اس کے؟ اور جنت میں آدمی کے لیے صرف 2 ہی بیویاں ہوں گی، تو اسی لیے میں نے کہا کہ ان کے اہل و عیال ہوں گے۔ ابو عبد الصمد اور حارث بن عبید نے ابو عمران سے 30 کے بجائے 60 میل بیان کیا ہے۔ اس کے بعد میں ہماری حدیث ہے 3244، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں ہے، اور اس کی سند میں جو راوی ہیں الحمیدی، ان کو پیچھے بھی میں ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، عبداللہ بن زبیر الحمیدی المکی، ان کی وفات 219 کی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں اور ان کے شیخ ہیں۔ اعرج عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، ان کی وفات 117 ہجری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیتیں پڑھ لو
یہاں پر آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں اور کیا کیا چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم قسم کی نعمتیں جنت میں تیار کی ہیں جن کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہوں نے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 3245، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی جیسے بلغم وغیرہ یا اور دوسری چیزیں جو نکل آتی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی، نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، انگیٹھی ہوگی اس میں عود سلگائیں گے، اس سے خوشبو پھیلے گی، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، مشک عنبر، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی۔ یہی ہے اصل، یہ حدیث اس بات کو طے کرتی ہے کہ جنت میں ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ پڈلی میں جو گودا ہے ہڈیوں کے نیچے اوپر ہی سے دکھائی دے گا، نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض و عناد، نہ اختلاف کریں گے، نہ جھگڑا کریں گے، نہ حسد ہوگا، نہ رقابت ہوگی۔ ان کے دل ایک ہوں گے، اتحاد اور اتفاق ہوگا، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے۔ تو یہ ہے جنت کے سلسلے میں اور اس کی نعمتوں کے سلسلے میں۔ سے دنیا کی زندگی میں سونا ہے، چاندی ہے، تو اس کے برتن نہ مردوں کے لیے جائز ہیں اور نہ عورتوں کے لیے۔ سونے کا زیور عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ چاندی کا زیور، اور زیور میں صرف وہی انگوٹھی مرد اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہماری حدیث آ رہی ہے وہ ہے نمبر 3246۔ ہمارے راوی ہیں امام بخاری کے شیخ ابو الیمان، ان کا نام ہے حکم بن نافع البحرانی الحمصی۔ ان کی وفات 222 یا 221 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے، ان کے دل ایک ہوں گے، یعنی ان میں اختلاف نہیں ہوگا، سب متحد اور متفق ہوں گے۔ ان کے دل ایک ہوں گے کہ کوئی بھی اختلاف ان میں آپس میں نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض و حسد ہوگا۔ ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ ان کی پڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، نہ ان کو کوئی بیماری ہوگی،
نہ ان کی ناک میں کوئی آلائش آئے گی اور نہ تھوک آئے گا۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے اور کنگھے سونے کے ہوں گے، اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن الوا ہوگا۔ ابو الیمان نے بیان کیا کہ الوا سے مراد عود ہندی ہے، اور ان کا پسینہ مشک جیسا ہوگا، مشک عنبر۔ مجاہد نے کہا ابکار سے مراد اول فجر ہے، اور العشی سے مراد سورج کا اتنا ڈھل جانا کہ وہ غروب ہوتا نظر آنے لگے۔ حدیث نمبر 3247، یہ روایت سہل بن سعد سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ کی ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوگی، اور ان سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ حدیث نمبر 3248، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سندس کا ایک جبہ تحفہ میں پیش کیا گیا۔ سندس یہ ایک قسم کا ریشم ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ مردوں کے لیے ریشم کے استعمال سے پہلے ہی منع کر چکے تھے۔ لوگوں نے اس جبے کو بہت پسند کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہوں گے۔ حدیث نمبر 3249، حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک کپڑا پیش کیا گیا۔ اس کی خوبصورتی اور نزاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا، لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی نعمت ایک جنتی کے ناک منہ پوچھنے کے رومال سے زیادہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3250، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ جنت میں کوڑا رکھنا، تو کہتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان سے بہتر ہے اور ان سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 3251، انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔ اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ بہت بڑے بڑے سائے ہوں گے، سائے میں آدمی 100 سال تک چلے گا، تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گا، پھر بھی اس کو قطع نہ کر سکے گا، طے نہ کر سکے گا۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے جنت کے سائے کے بارے میں فرمایا، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، وہاں درختوں کا سایہ دور دراز تک پھیلا ہوا ہوگا،
دور تک پھیلا ہوا ہوگا۔ احادیث و آیات سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جنت ایک مجسم حقیقت کا نام ہے۔ مجسم یعنی جسم والی چیز۔ جو لوگ جنت کو محض خواب و خیال کی حد تک مانتے ہیں وہ خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں۔ ایسے غلط خیال والوں کے لیے اگر جنت محض ایک خواب ناقابل تعبیر ہی بن کر رہ جائے تو عجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3252، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن اس کو پورا نہیں کر پائے گا، طے نہیں کر پائے گا۔ اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ۔ وَظِلٍّ مَمْدُود یعنی لمبا سایہ۔ اور اس کے بعد میں حدیث نمبر 3253، یہ اسی سند سے آئی ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں الگ سے ہے، سند وہی ہے۔ وَلَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ وَلَقَابُ قَوْسٍ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، اور کسی شخص کے لیے ایک کمان کے برابر جنت میں جگہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ سورج نکلا، ڈوب گیا یعنی پیچھے چلا گیا، تو پوری دنیا پر جو سورج طلوع ہوتا ہے اس سے اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3254، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے اس جیسے روشن ہوں گے۔ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں بغض و فساد ہوگا اور نہ حسد۔ ہر جنتی کی 2 حور عین بیویاں ہوں گی، اتنے حسین کہ ان کی پڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دکھائی دے گا۔ یہاں پر مسائل وہی مسائل بار بار آ رہے ہیں۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے بہت خوبصورت ہوں گے، بہت روشن ہوں گے، 14ویں رات کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ ان کے دل میں بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ اور آدمی کے لیے جنت میں حور عین کی 2 بیویاں ہوں گی اور وہ بہت خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پڈلیوں سے باہر ہی سے ان کے ہڈی اور گودا دکھے گا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی جو بیویاں ہیں تو دنیا کی بیویاں اگر دونوں مرد اور بیوی زن و شو جنت میں گئے تو ایسی صورت میں یہ بیوی اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی، اس میں لمبی تفصیل ہے، ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے۔ اور اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تھیں یا 3 یا 4 تو ایسی صورت میں جو پہلی بیوی اس کی رہی ہوگی اور وہ جنت میں گئی اور اس نے اس کو پسند کیا تو یہ اپنے زوج کے ساتھ یعنی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی۔ اور اس کے بعد میں جو ہماری حدیث ہے وہ ہے 3255، یہ روایت حضرت براء بن عازب سے مروی ہے۔
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا کہ جنت میں اسے ایک دودھ پلانے والی انا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انا یعنی دودھ پلانے والی عورت اور خاتون جو ان کو دودھ پلاتی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیے اللہ نے ایسا کیا تھا۔ حدیث نمبر 3256، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو۔ آسمان کے کنارے پورب یا پچھم جیسے اس کو دیکھا جاتا ہے ویسے وہ بھی سر اٹھا کے دیکھیں گے، ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ جو لوگ دنیا میں انبیائی طریقہ کار پر کاربند رہے اور اسلام قبول کر کے اعمال صالحہ میں زندگی گزاری، یہ محل انہی کے ہوں گے۔ باب صفت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین دعی من باب الجنہ، جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس باب میں عبادہ بن صامت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 3257، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف صائمین اور روزہ دار ہوں گے، صرف یہی داخل ہو سکیں گے اور کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ باب صفت النار وانہا مخلوقہ، جہنم کا بیان اور یہ کہ یہ بنایا جا چکا ہے، پیدا کیا جا چکا ہے۔ جہنم کے سلسلے میں یہاں پر لمبی تفصیل آئی ہے اور مختلف قسم کے الفاظ آئے ہیں، ہم ان سب کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غساقہ کہتے ہیں سورہ نبا میں لفظ غساق آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیپ اور لہو، جو زخم ہوتا ہے پک جاتا ہے تو اسے مواد نکلتا ہے، اسی کو غساق کہتے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں غسقت عینہ، اس کی آنکھ بہہ رہی ہے، یغسق الجرح، زخم بہہ رہا ہے۔ غساق اور غسیق دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ غسلین، غسلین کا لفظ سورہ حقہ میں آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دھون، یعنی کسی چیز کے دھونے میں، جیسے آدمی کا زخم ہو یا اونٹ کا جو نکلے تو اس کو غسلین کہتے ہیں، یہ فعلین کے وزن پر ہے۔ اکرمہ کا کہنا ہے حسب کا لفظ سورہ انبیاء میں آیا ہے، حتب یعنی
ایندھن کے معنی میں یہ ہے، یہ لفظ حبشی زبان کا ہے، اور دوسرے علماء کا کہنا ہے حاسباً کا معنی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس کا معنی ہے تند ہوا، آندھی، اور حاسب اس کو کہتے ہیں جو ہوا اڑا کر لائے۔ اسی سے لفظ حسب و جہنم نکلا ہے جو سورہ انبیاء میں ہے، یعنی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے اور اس کے ایندھن ہوں گے۔ عرب کہتے ہیں حسب فی الارض، وہ زمین میں چلا گیا۔ حسب حسبہ سے نکلا ہے، یعنی پتھریلی کنکریاں۔ صدید کا لفظ سورہ ابراہیم میں آیا ہے، اس کا معنی پیپ اور لہو کے ہیں۔ خبت کا لفظ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بجھ جانا۔ تورون کا لفظ یہ سورہ واقعہ میں آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جسے تم لوگ سلگاتے ہو۔ اورا یوری ایرا سے ہے، کہتے ہیں اوریت، میں نے آگ سلگائی۔ مقوین کا لفظ سورہ واقعہ میں ہے، یہ لفظ قی سے نکلا ہے۔ قی اجاڑ زمین کو کہتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس نے سواء الجحیم کی تفسیر میں کہا جو سورہ صافات میں ہے، سواء الجحیم یعنی دوزخ کا بیچو بیچ کا حصہ، جہنم کا بیچو بیچ۔ لشوب من حمیم اسی صورت میں بھی ہے، اس کا معنی ہے کہ دوزخیوں کے کھانے میں گرم کھولتا ہوا پانی ملایا جائے گا۔ لفظ زفیر اور شہیق یہ سورہ ہود میں آئے ہیں۔ زفیر کہتے ہیں گدھے کی آواز، ابتدا میں شروع میں گدھے کی آواز کو زفیر کہتے ہیں، آواز سے نہ رونا، اور جب چیخا جائے زور زور سے تو اس کو شہیق کہتے ہیں۔ ان کے معنی آواز سے رونا اور آہستہ سے رونا۔ لفظ وردہ یہ سورہ مریم میں ہے، معنی ہے پیاسا۔ غیہ جو اسی صورت میں ہے، یعنی سورہ مریم میں، ٹوٹا، خسارہ، گھاٹا۔ مجاہد کہتے ہیں یسجرون جو سورہ مومن میں ہے، آگ کا ایندھن بنیں گے اور جلائے جائیں گے۔ نحاس یہ سورہ رحمان میں ہے، اس کا معنی تانبا جو پگھلا کر ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ ذوقو یہ کئی صورتوں میں آیا ہے، اس کا معنی ہے عذاب کو دیکھو، عذاب کو دیکھو۔ اس سے چکھنا مراد نہیں ہے، ایک طرح سے یہ استہزاء ہے، مذاق ہے۔ لفظ مارج سورہ رحمان میں آیا ہے، خالص آگ۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں مرج الامیر رعیت، بادشاہ نے اپنی رعیت کو چھوڑ دیا، وہ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ لفظ مریج جو سورہ قاف میں ہے، ملا ہوا، مشتبہ، کہتے ہیں مرج امر الناس اختلط، لوگوں کا معاملہ سب خلط ملط ہو گیا اور گڈمڈ ہو گیا۔ مرج البحرین جو سورہ رحمان میں ہے، مرجت دابتک سے نکلا ہے، تو نے اپنا جانور چھوڑ دیا ہے۔ یہ الفاظ تھے جو
جن کو امام بخاری نے اس باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہماری حدیث شروع ہوتی ہے نمبر 3258۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ حضرت بلال ظہر کی اذان دینے کے لیے اٹھے تو آپ نے کہا تھوڑا ٹھنڈا ہو لینے دو۔ پھر دوبارہ وہ اذان دینے کے لیے اٹھے تو آپ نے وہی بات کہی کہ ٹھنڈا ہونے دو، یہاں تک کہ ٹیلوں کے نیچے سے سایہ ڈھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نماز ٹھنڈے اوقات میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3259۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3260۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب میرے ہی بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو اور پاتے ہو، اس کا یہی سبب ہے۔ یہ اسباب باطنی ہیں جن کو جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طرح تسلیم کر لینا اور مزید کورید نہ کرنا اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ امور باطن کو اپنی محدود عقل کے پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں، ان کو سوائے گھاٹے اور خرابی ایمان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ منکرین حدیث نے اپنی کور باطنی کی بنا پر ایسی احادیث کو خصوصیت سے نشانہ تنقید بنایا ہے، اور اتنا نہیں سمجھ پاتے کہ ایسے استعارات خود قرآن کریم میں بھی بہت جگہ استعمال کیے گئے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ معنی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، مگر تم ان کی کیفیت نہیں سمجھتے۔ اور فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ تو یہاں پر منکرین حدیث جو محض قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایسے قرآنی استعارات کے بارے میں کیا تنقید کریں گے؟ ثابت ہوا کہ عالم برزخ، باطنی، عالم آخرت، عالم دوزخ، عالم جنت، ان سب کے لیے جو کوائف جن لفظوں میں قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، ان کو ان کے ظاہری معنی کی حد تک تسلیم کر کے آگے زبان بند کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ یہی لوگ راسخین فی العلم اور یہی لوگ عند اللہ سمجھدار ہیں۔ حدیث نمبر 3261۔ ابو جمرہ نصر بن عمران دوئی بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں ابن عباس کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں مجھے بخار آنے لگا۔
ابن عباس نے کہا کہ اس بخار کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو، یا یہ فرمایا کہ زمزم کے پانی سے، یہ شبہ راوی کو ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ صفراوی بخارات میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا مفید ہے۔ آج کل شدید بخار کی حالت میں ڈاکٹر برف کا استعمال کراتے ہیں، خاص طور سے پیشانی پر پانی میں کپڑا بھگو کر کے اس کو رکھتے ہیں، دونوں ہاتھ دھلتے ہیں، پیر دھلتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے یا کم آ جاتا ہے۔ لہٰذا آب زمزم کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ بخار کی حرارت بھی ایک حرارت ہے دوزخ کی، جسے دوزخ کی حرارت کا حصہ قرار دینا بعید از عقل نہیں ہے، اور یہ دنیا کے موسم پر اثر ڈالتا ہے۔ عبایہ بن رفاعہ نے بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو رافع بن خدیج نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا بخار جہنم کے جوش مارنے کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3263، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 3264، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 3265، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کا ایک حصہ اور دنیا کی آگ کا 69واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی، یعنی کفار کو سزا دینے کے لیے اور گنہگاروں کے عذاب کے لیے یہی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا دنیا کی آگ کے مقابل میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے، یعنی جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے۔ میں نے شاید بول دیا تھا کہ 69 گنا دنیا کی آگ، 69 گنا جہنم کی آگ زیادہ ہے دنیا کی آگ سے۔ حدیث نمبر 3266، صفوان بن یعلا اپنے والد یعلا بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر اس طرح آیت پڑھتے سنا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اور وہ پکاریں گے، یعنی جہنمی پکاریں گے اے مالک۔ حدیث نمبر 3267، ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید سے کسی نے کہا کہ اگر آپ فلاں صاحب سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، فلاں صاحب کے ہاں جا کر ان سے گفتگو کرو اور ان سے بات چیت کرتے تو اچھا ہوتا۔
تاکہ وہ فساد دبانے کی تدبیر کریں۔ انہوں نے کہا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو سنا کر تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں؟ میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، اس طرح پر کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کرتا ہے۔ چکی پر گردش کرنا یعنی وہ عربوں میں اس طرح کی چکیاں ہوتی تھیں جن میں گدھوں کو جوت دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ چلاتا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا، اور کوئی وہاں پر گیہوں یا جو وغیرہ ڈالتا رہتا تھا، اور اس طرح سے آٹا تیار ہو جاتا تھا۔ تو جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے، جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں، آج یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا جی ہاں، میں تمہیں اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں منع کرتا تھا لیکن میں اسے خود کر لیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد میں ہمارا باب آ رہا ہے، باب صفت ابلیس و جنودہ، ابلیس اور اس کی فوج کا بیان۔ یہاں پر کچھ الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کو ہم بیان کریں گے، اس کے بعد میں ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی دوسری تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا ہے یقذفون، یقذفون کا معنی ہوتا ہے پھینکے جائیں گے، پھینکے جاتے ہیں، پھینکے جائیں گے، اور سورہ صافات ہی میں ہے دحورا، اس کے معنی ہیں دھتکارے ہوئے۔ واسق کا بھی لفظ اسی صورت میں آیا ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ۔ ابن عباس کہتے ہیں سورہ اعراف میں لفظ مدحورا آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، مردود۔ سورہ نساء میں مریدہ کا لفظ آیا ہے، متمرد اور شریر، سرکش۔ اسی صورت میں فلا یبتکن بتکا سے نکلا ہے، چیرا، کاٹا، اور بتکا۔ سورہ بنی اسرائیل میں وستفزز کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ان کو ہلکا کر دے۔ اور اسی صورت میں خیل کا معنی سوار اور رجل کا معنی پیادہ۔ رجالہ اس کا مفرد راجل ہے، رجالہ جمع ہے اور مفرد راجل ہے، جیسے صاحب کا مفرد صاحب اور تجر کا مفرد تاجر۔ اسی صورت میں لأحتنکن آیا ہے، جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ سورہ والصافات میں لفظ قرین کے معنی شیطان کے ہیں۔ یہ باب لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ملاحدہ کا رد کیا، ملحدین کا،
جو شیطان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نفس ہی شیطان ہے، باقی ابلیس کا علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے۔ قسطلانی کہتے ہیں ابلیس ایک شخص ہے روحانی جو آگ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ جنوں اور انسانوں اور شیطانوں کا باپ ہے، جیسے آدم آدمیوں کے باپ تھے۔ بعض نے کہا وہ فرشتوں میں سے تھا، اللہ کی نافرمانی سے مردود ہو گیا اور جنوں کی فہرست میں داخل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔